خبری. اب بتاؤ الذین کفروا، اب الذین اس میں موصول ہے تو اس کے بعد صلہ بتاؤ. ہاں کفروا تو یہ جملہ خبریہ ہے. کفر بتاؤ کون سا صیغہ ہے؟ کفر صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ثلاثی مجرد صیغہ باب نصر ینصر. نصر ینصر. کہا کفروا جملہ خبریہ ہے، ترکیب کرے کفروا کی. کفر فعل واو کون سا فعل؟ فعل معلوم. تو وہ بولو نا، فعل ماضی مطلق مثبت معلوم. کفر فعل ماضی مطلق مثبت معلوم، واو ضمیر جمع مذکر، واو ضمیر ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع مذکر غائب، مرفوع محل ہے اس کا فاعل. مرفوع محل اس کا فاعل. اس کا فاعل. فاعل. یہ فعل فاعل مل کر فعل فاعل مل کر جملہ خبریہ. خبریہ ہو کر کیا ہوا؟ یہ فعل فاعل مل کر جملہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ. تو آپ نے پڑھا تھا صلہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، وہ ضمیر کدھر ہے؟ یہ کفروا میں واو ضمیر. شاباش. کفروا میں واو ضمیر جو الذین کدھر لوٹ رہی ہے، مگر کلام ٹھیک نہ ہوتا. اب الذین دیکھو، الذین جو کیا ہے پتہ ہی نہیں. پتہ جو تسی کو سانو سیدھے دا نہیں پتہ چلتا، جو سانو جو دا پتہ چلتا. ٹھیک ہے، تسی کو سانو جا مسل دا نہیں پتہ چل رہا، مسلون اسی ان پہ غلط پہ دسنے ہیں تو سانو جو دا کی پتہ چلنا، سانو جی بھائی جو سونے بیٹھ کے رو ساڑھے آ. ٹھیک ہے، جدو واضح چیز بھی تسی غلط دسنا ہے تو سارے جو کا کیسے پتہ چلے گا کہ جو کیا ہے. تو یہ تھا اس کا معنی مکمل پتہ نہیں چل رہا. جو کا پتہ چل رہا ہے، کامل معنی کا، پورے معنی کا پتہ چلتا جو نہیں. اور پھر ذات کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. تو جب کہا کافر ہو تو جو کافر جنہوں نے کفر کیا، اب پتہ چلا کہ اس سے مراد کافر ہیں. کیا ہیں؟ کافر ہے. وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اب جملہ کی جز بھی پوری ہو گئی اور یہ ایک جز پوری جز بھی بن گئی. یہ پوری جز بھی بن گئی. تو کافروں کی صفت، کافروں کی صفت. کمثل الذی ینعق. بتاؤ کمثل میں کاف، کاف سیک سامنے کیا ہے؟ میں کاف زبر کا پوچھے کا کمثل الذی میں کا فعل. تم بھی فعل ہو، آپ بتاؤ. فعل کا ہے نا، علامت فعل بتاؤ. علامت فعل جلدی سے. ہاں بتاؤ. قد ہے، سینو ہے، سوفا سوفا ہے، آگے الجزم ہے، ضمیر متصل ضمیر مرفوع متصل، آگے امرو امر ہے، کاف نہیں. تو آپ نے فعل کس طرح کیا؟ تو کل کا ہے نا. اچھا اسم بتایا، اسم کی علامات بتاؤ. 11 ہاں الف لام ہو، الف لام ہے. نمبر 2 حرف جر حرف جر ہے. نمبر 3 تنوین ہو، تنوین تنوین. آگے تا سکنا تا سکنا. ایک آپ نے کہا کہ حرف جر، حرف جر کیا ہو؟ حرف جر کی وضاحت نہیں کی. الف لام ہو تو حرف جر ہو. کیا حرف جر ہو؟ حرف جر داخل ہو کہ حرف جر ہو؟ حرف جر ہونا اسم کی علامت ہے، اسم ہونا کہ حرف جر داخل ہو اس کی شروع میں حرف جر ہو، حالی حرف جر ہو. حالی حرف جر تو پھر یہ اسم کی علامت ہوتی ہے کہ اسم کی شروع میں حرف جر ہو. تو یہ کہا اسم کی شروع میں. آگے جمع ہو، کوئی تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو عقل بھی جواب دے گی کہ کا مثل. ابھی مثل کہا پیچھے اسم، مثل کیا تھا؟ اسم. تو یہ مثل کے اوپر کاف داخل ہے تو اسم پہ داخل ہے کہ کسی اور چیز پہ؟ تو اسم پہ داخل ہے. یہ
ٹھیک ہے نا، یا فعل اسم پہ داخل ہے. باؤ لاؤں کافو واو مودو، یہ کاف نہیں پڑھا، یہ کون سا کاف ہے؟ تو وہ کاف ہے. زمین آپ نے پڑھی 70 زمین میں کاف یہ والی جو اوپر لکھا ہے یہ نظر نہیں آ رہا. ایسی زمین ہوتی ہے، وہ زمین فعل سے ملی ہوتی ہے، یہ جو میں نے یا مضاف سے ملی ہوتی ہے. یہ تو کون سی کہ پیچھے کوئی بار پہ جا رہا آ گیا ہے، اس کے ساتھ مل کے بیکا بیکما بیکم بیکی بیکما بیکم یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ کلا کما لکم لکلا کما لکن یہ ہو گیا ہے، یا اب تو کم یا اس طرح ہو گیا ہے. اس طرح کون سا ہے کوئی؟ پیچھے بھی کوئی نہیں، لیکن پتہ نہیں آپ کے پیچھے کون ہے، اس کے تو پیچھے کوئی نہیں ہے. اور اس نے بتا دیا کہ حرف جار ہے. کیا ہے؟ جیسے آپ اسم اور جیسے آپ فعل بنا دیں. ابھی اس کی اور بھی وضاحتیں ہم کر سکتے ہیں. آپ کا نزدیک جو ہے نا ایک حرف کا بھی اسم ہوتا ہے، وہ آپ کی کرامت ہی ہوگی جو ایک حرف کا اسم بنا رہے. کہاں پڑھا ایک حرف کا اسم؟ مجھے بھی دکھا دو. اور فعل آپ نے پڑھا ایک حرف کا فعل، یعنی فا زبر فا فعل. ٹھیک ہے، تو آپ بھی بنانی چاہیے پھر ریل کہ ایک حرف کا بھی فعل ہوتا ہے. پڑھا ایک حرف کا فعل 3 سے مل کے فعل بنتا ہے کہ ایک سے بنتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اتبعت آپ بتاؤ مبنی ہے یا مورب؟ مبنی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ تمام حروف، فعل ماضی، حاضر مرفوع. اور مشابہ مبنی اصل 8. اس کا نام کیا ہے؟ اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے پہلی 3 بتاؤ. سنو اتبعت تم بتاؤ مبنی اصل میں سے ہے یا مشابہ مبنی اصل میں سے ہے؟ تو پھر یہ حرف ہے. جب اسم اور فعل کی علامت ہی کوئی نہیں پائی جاتی حرف ہے. اس میں غیر متمکن میں سے اب بتاؤ یہ اتبعت اسم ہے؟ یہ جو اتنی دیر کا پوچھا ہے پھر بتایا تھا یہ اسم. اس کے نزدیک نے اس میں غیر متمکن میں فعل بھی ہے، کون کون سی؟ یعنی اسم بھی یا فعل بھی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو پہلے کیوں کہا تھا مشابہ مبنی اصل؟ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ تمام حروف، فعل ماضی اور امر حاضر معروف. اس میں سے یہ کس قسم سے ہے؟ آپ بتائیں جب جار مجرور ہوتا ہے جار تو اس کا متعلق ہوتا ہے امر حاضر معروف. امر حاضر معروف تھا سیدھے سیکھا کیا بتایا تھا؟ نہیں یہ کلاس میں بیٹھا ہوا غیر حاضر ہے. ایسے بھی اللہ حافظ ہوتے ہیں، یہ جو کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پونچھ امریکہ ہوتی ہیں. یہ جار مجرور کو ظرف فعل کیوں کہتے ہیں؟ ابھی پہلے سیکھا اتبعت فعل ماضی سیکھا اور اب وہ امر بنا رہے ہیں یعنی ایتی بنا رہے ہیں. ان کے نزدیک آتیدہ پمانا کیا کریں گے؟ معلوم ہو جاتا ہے کیا مطلب ایتی. کہ وہ یہ ہو گیا نا پکڑنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے. اس طرح کے تھوڑے ہیں نیٹ پہ اس طرح کے سکالر اس طرح کے گویے تھوڑے ہیں قرار پکڑنے سے یہ محروم کہ جنہیں پتہ کوئی نہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں اور اپنی جو چاہتے ہیں وہ بول دیتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مفتی ہیں، یہ سمجھانا کہ لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ مفتی کسے کہتے ہیں اور عالم دین کسے کہتے ہیں. اسے لغو اس لیے کہتے ہیں وہ تو کوئی بیان کرنے والا اسے مفتی بنا دے، اسے بھی عالم بنا دیتے ہیں، اسے شیخ الاسلام بنا دیتے ہیں. بس انداز اچھا ہے، گفتگو اچھی ہے، شیخ الاسلام ہو گئے، شیخ القرآن ہو گئے. آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ نے کیا آگے کام کرنا کسی کو کیا سمجھانا. اور وہ تفسیر شیخ و تفسیر بھی بول دیتے ہیں. لقب تمہارے یہاں ایسے ملتے ہیں، ظاہر دینے والے بھی تو جاہل ہی ہوتے ہیں، تو پھر ایسے ملنے جسے علماء کہیں وہ شیخ القرآن ہوتے ہیں، یعنی یہ بول کے کہ یہ جو شیخ التفسیر ہوتے ہیں، یہ تقاضا وہ ہم شیخ التقریر ہوتے ہیں. دین کا عامل پوشیدہ ہی رہے سمجھ آئی؟ اور ہم اس کی جگہ رہے. عطیتا یہ مبنی ہے اور مبنی اصل میں سے ہے. ہاں تو مبنی جو ہوتا ہے وہ ایک حالت پہ برقرار رہتا ہے. تو یہاں بتاؤ عطیتا میں کس حالت پہ یہ برقرار؟ کہ اسی استاد نے جگہ بیٹھ دیے استاد آنی نہ ٹھیک ہے
چاہتے ہیں بعض مدرسہ کیونکہ یعنی مبنی علی الضم ہوتا ہے، ضم پر مبنی ہوتا ہے، یعنی بس ضم پہ رہے گا. مبنی علی السکون ہے تو سکون پر ہی رہے گا. مبنی علی الفتح ہے تو فتح پر ہی رہے گا. مبنی علی الکسر ہے تو کسرہ پر رہے گا. یہی ہے نا مبنی کا مطلب، کہ مبنی کا مطلب بدلتا ہے، کہ مبنی کا مطلب ایک حالت پہ برقرار رہتا ہے. ایک ہاں تو بتاؤ یہ کس حالت پہ برقرار ہے؟ مبنی علی الفتح. تو جب ان ہاں کو ماشاء اللہ، یہ دولت نصیب اللہ پاک بچائے تو کہتے ہیں محروم. شیطان کے شر سے. جدوں تانوں نصیب آپ بتاؤ. تسی بھی کہنا نصیب محروم نصیبی تو کوئی ایک وقت آئے گا فتح. آپ بتاؤ. لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر عمل کرو کہ محنت کرو مبنی علی الضم. پھر محروم مبنی علی الضم. عطیدہ میں کہنا سامنے مبنی علی الضم، آپ کو کبھی نہ آئے دنیا کا غم. مجرور میں عامل عطیدہ میں بھی مبنی علی الضم، یعنی عطیدہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے تا کو بھی سمجھا کہ یہ بھی فعل ہے. پھر وہ ہوتا ہے کہ ایک طرف فعل کہتے ہیں کے تا معنی میں ہوتا ہے. ضمیر ہے، فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع مدن فاعل ہے، اور دوسری طرف وہ تا کو بھی فعل بنایا. اس میں فعل بمانا تا سے پہلے کیا تھا؟ اس میں فعل بمانا اور وہ اسم ہاں فعل مبنی. کی طویل میں کر لیا تو جائے. پہلے کیوں نہیں آپ کو یاد ہے مبنی علی، وہ تو تا ہے مبنی، وہ تا فتح پر مبنی ہوگا اس کو طویل میں کر لیا جائے کیونکہ وہ تو اس میں غیر متمکن ہے متعلق ہوتے اور ہیں اس پہ فتح ہے، ہو جاتا ہے اور وہ یا اس ہے میں جو عمل کرتی ہے. پیچھے ساکن ہے، یا تو مبنی علی السکون ہے حقیقت میں بتایا نہیں تھا مبنی، کہ مجرور جو ہوتا ہے یہ مفعول ہوتا ہے. کیا تو ہوتا اس ہے؟ میں سکون ہی رہنے دو نا، کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا فعل رہنے دو؟ کا معنی اس کے ضمیر آ جائے سکون ہی رہنے دو. تو عطیتا یہی مطلب ہوتا ہے کہ متعلق سمجھ آ رہی ہے؟ کہ وہ کیا ہوتا ہے والا متعلق ان کہ فعل فاعل سے والا ان ایک اور اتبعتا چیز کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے والا ان اور ایک عطیتا چیز والا پر ان واقع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا عطیتا. تعلق ہو جاتا ہے. اسی تو پہ وہ تھے نا؟ مفعول ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ مبنی ہے، جار کے ذریعے اس کا اور تعلق کیا مبنی بھی جاتا ہے. مبنی جار کے الاصل، ذریعے مبنی اصل میں تو سے حقیقت میں فعل وہ ماقبل ماضی فعل اور یا مبنی جو علی فعل کے معنی السکون میں ہے اور اس میں مبنی، فاعل ہے، ان کے معنی اور یہ جو تا اس کے ساتھ اس کا تعلق تا ہوتا ضبطا، ہے. یہ کیا ہے؟ وہ جو ہوتا ہے فعل ہوتا ہے اور یہ اس کا مفعول بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے؟ مفعول. فاعل پہلے بول عمل دیجئے، کر پہلے رہا نہیں بولنا اس کہ کے تا ہے اندر، کیا. اسے اپنا معمول بناتا ہے جار. ظاہر تو چار جار دے رہا ہے نا اسے، لیکن باطنی دیکھا جائے اور اسے معنوی دیکھا جائے تو پیچھے والا فعل جو ہے نا اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. اس پہ مرفوع محلن غیر صریح ہوتا اچھا ہے، تا واضح مفعول بھی ہو گیا. نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں اس لیے آگے عام عطیدہ فعل عطیتنی زیر فعل لازم ہے، جس سے فعل اس کا لازم ہے، تعلق ہوتا اور اب اس کے یعنی اس میں فعل کے فاعل ساتھ جو ملا ہے وہ جس فاعل سے ہوتا ہے. اس کا یہ تعلق ہوتا ہے وہ اس میں عمل کرتے ہیں. لہذا وہ عامل ہے. ضمیر اور یہ مرفوع مفعول ہے. متصل، کیا فاعل کی ضمیر جب یہ مرفوع چاہتے ہیں کہ ہمارا مفعول متصل محذوف رہے، مرفوع ہمارا معنن عامل محذوف رہے فاعل اور ہم عامل کی علامت جگہ رہیں. تو جب آپ واحد کہتے ہو مذکر کہ حاضر نہیں، علامت فدار علامت یہی ہے واحد مذکر زیدن حاضر کی. فدار عطیتا زید ثابت فی الدار، زید استقر الذین فی الدار، اوتوا الکتاب، زید مستقر فی الذین الدار، زید ٹھیک ہے قائل فی الدار، زید گھر میں ہے. کن اسماء میں سے ہے؟ وہ اس کا جو عامل تھا وہ محذوف ہے. عامل تو محذوف، عامل کی جگہ یہ آپ فی الداری کھڑے ہیں، عامل کی جگہ کھڑے ہیں کہ نہیں؟ چلو اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ثابت جو ہے اس میں عمل کر رہا ہے فی الدار میں. 8 قسموں میں سے یہ کس قسم سے ہے؟ تو ہونا کس میں؟ گھر میں. تو ہونے کا اسماء موصولات گنائیں. کس کے ساتھ ہے؟ اور الذی ٹھہرنا لذان کدھر؟ اللذین گھر میں. اور اللاتی ٹھہرنے کا تعلق گھر کے ساتھ ہے. اللاتی فی کے ذریعے تو اللاتی تعلق دار سے اللاتی ہوا. نامن ایون. تو یہ تو معمول معمول بن رہا ہے ثابت ان کا. تو ثابت اس میں موصول کی تعریف. لیکن اس کے عامل کی جگہ یہ خود آ گئی. عامل کی جگہ تو کہا ظرف مستقر. ظرف مستقر وہ ہے جو عامل کی جگہ قرار پکڑ جاتا ہے. اور عامل حذف. عامل دو کلمے جزء لفظ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے میں صلہ کے ملائے بغیر سے مل گیا وہ فداری کلمے کی، اب وہ عامل کی جگہ خود یہ اس میں موصول کلمہ نہیں ہے. کھڑا ہے. اس لیے ظرف ہاں تو مستقر ہے. صلہ کے اس ملائے کو بغیر مل گیا. کس کی؟ لیکن جب اس کے پیچھے فعل آ گیا، کیا گیا؟ ہاں فعل جملے آ کی گیا. تو جب پوری فعل آیا جز تو یہ چاہتا تھا میرا عامل جز تو محذوف بنی ہے، ہوئی اس کی ہے. جگہ رہوں. اب یہ اس کی پوری جگہ رہا. جز کیونکہ فعل نہ پیچھے بن آ گیا. سکی. جب فعل صلہ پیچھے کسے آ گیا کہتے ہیں؟ تو کہا یہ لغو ہے کیونکہ اس کو عمل جملہ جو یہ چاہتا تھا ہم اسے ریا محروم کو. کر دیا گیا. جو یہ جملہ چاہتا تھا میں عامل کی جگہ قرار پکڑوں، اس ہم عامل ریا سے کو. کیا کر دیا گیا؟ قرار اور پکڑنے پھر سے جملہ محروم کر دیا. خبریہ میں عامل سامنے آ گیا. ایک اور چیز ہے جس کا ہونا ضروری ہے. سمجھ آ گئی؟ ضمیر کا مضموری اب ایک بتاؤ وہ کس کی یہ طرح جار لوٹے گی؟ مجرور ہے. تو یہاں نکرت ظرف لغو بن رہا ہے. وہ ضمیر ظرف کس کی طرح مستقر لوٹے بن گی؟ رہا ہے. جملہ جملہ خبریہ میں ضمیر ہو کے تو جملہ خبریہ کی لوٹے گی. تجھے اپنی جب خبر ظرف نہیں ہے، لغو تو پھر آپ نے کون سا پڑھ لیا نکرہ ظرف ہے؟ لغو میں وہ تمہارا ہے یہ نکرہ. جار مجرور کا عامل جو ہوتا ہے وہ مطلب اس میں لفظوں موصول ہوتا معرف ہے. ٹھیک نکرہ ہے؟ کہاں سے آ گئی؟ یہاں بتائیں کون ہے؟ صلہ ہی تو جملہ خبری ہے، تو صلہ میں ہی ضمیر ہے تو کہاں لوٹے گی؟
ما قبل کیا ہے؟ تو پہلے مصول کہہ دو کہ ما قبل. یہ تو نزدیک ضمیر جڑی ہے ما بعد بھی لوٹتی ہے. اچھا وہ بڑے ہو گئے پھر پتہ چلے گا لفظ تو پتہ نہیں بھی ہوتی. جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو رہا ہے یہ ضمیر بھی ما بعد میں لوٹانا شروع کر دیتا. ما قبل جو ما قبل موصول سیدھا بولو موصول کی طرح لوٹتی ہے جس سے ساتھ اسے ربط کرنا ہے. ایک سے زیادہ دفعہ بتا چکا ہوں کہ رابطے کے لیے آتی ہے وگرنہ صلہ بنتا ہی نہیں موصول کے ساتھ. اس کا تعلق ہی نہیں ہوگا جب تک ضمیر نہ ہو. تو وہ موصول کی طرف راجی ہوتی ہے موصول کی طرف لوٹتی ہے. الذین یہ ہو گیا نا اس کی طرح کفر اوتو اس کی طرح جو اوتو باتیں سیدھا ہیں جمع مذکر غائب فعل ماضی مستقبل ثلاثی مجرد. یہ ہے وہ دیکھنا تھا. اب ثلاثی مجرد ہوا. اوتو کیا ہو گیا؟ کافروں کے ساتھ اس کا تعلق بنا دیا تو پھر کیا مطلب اوتو ثلاثی مجرد ہے. اس طرح سیگا فعل ماضی مطلق مثبت مجہول بتایا نا. تعلق آپ نے اس کے ساتھ بنا دیا. تو مجہول لازم سے مجہول آتا ہے نا. کفر کرنا اس کی مثال تو پھر تو تم کہہ رہی ہو نا اوتو تو لازم ہے. یہ معروف ہے یا مجہول؟ اس کا کوئی تعلق بنا ہے مجہول تو کیسے آیا یہ ہے؟ تو غلط ہوگی. تو پہلے تم نے پہلے کہا ہے کہ یہ عطا یاتی ضرب یضرب. تو ضرب یضرب سے وہ لازم ہے یا متعدی؟ ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا ان کی صفت آگے اس تو لازم سے آنا ہے آپ نے مجہول. کفر کے ساتھ بنا دیا. تو پھر کیوں تم نے بولا بات ہو رہی ہے کہ فعل کافروں کی صفت ضرب یضرب اس طرح ہے. ثلاثی آپ مجرد. کہہ رہے ہو اب بولو کیا ہے کافروں اوتو؟ سیگا جمع مذکر غائب انکار کرنا فعل ماضی اس کی مطلق مثال صفت معروف یہ ثلاثی باتیں ہیں تو اس مجرد کی صفت پھر مجرد ثلاثی مزید فی کیا ہے اس کی صفت. محموز الفا غلط ہو گیا. ہم. اللہ پاک ہمارا کافروں کی اجمل مثال وادی. آپ کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں کی مثل جو پکارتے ہیں اس کی طرح جو پکارتے باب ہیں افعال. اس کی مثل وہ کوئی نہیں غیر ملحق بارو بھائی ملحق بارو بھائی وہ سارا میں نے بولنا ہے. غیر ملحق بارو بھائی بے حمزہ وصل تو کافروں کی صفت آتا یوتی ایتان. اس کی ہاں، اب اوتو اصل میں کیا تھا؟ اس کا مطلب اصل میں اس کی مثال ایسے ہے اتنا تو ہو گیا. او تو آگے جیسے او تو اصل میں تھا. او تو جو پکارتا ہے تو پھر مثال چل اکریمہ کرو ذرا گردان دار شیر مجھول اکریمہ. اکریمہ 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 یہ تو اکریمو ہے. اکریمو تو اس کو بھی اکری دھیان رکھا کریں. مو. تو یہاں کیا ہو گیا؟ پیچھے سے فعل نکالنے سارا ترجمہ ہی غلط ہو جس طرح کا آپ متعلق نکالنے. تو پھر یہ اوتو اصل میں کیا تھا؟ الذی ینعق آپ بتاؤ ینعق پھر ادھر اکریمو ادھر اوتو. فعل تمہارا کیا علاج کرے مجھے یہ بتاؤ. پورا بولو بیوقوف اکریمو ابھی بھی سمجھ تمہارے دماغ میں آ رہی. آخر کا ماقبل مقصور ہوتا ہے یا مضموم ہوتا ہے مجہول میں. تو تم کیا کرتے او تو بولتے کہ یہ اصل ہوگا او تو. ہاں تیو او تیو پہلے کدھر تھے؟ یہ وزن نہیں کرا اکریمو. وہ بھی نہیں دھیان اب اچھا جی اکریمو اس کا وزن ہے افعلو تو اس کے وجہ سے او تو نکلے. آپ کی ہاں بات میں ہاں وہی ملائے گا جو آپ جیسا بیوقوف ہوگا. وہ کہے گا واقعی وزن صحیح ہے. ایسے زیادتی کرنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو. تو اکریمو اوتیو. اب اکریمو اب بتاؤ اوتیو کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ تو اوتو ہو گیا جو تمہیں لام کلمہ یاد آتا تھا. اب بولو اوتی یو. اصل میں یعنی کو بار یو وزن تھا یعنی کو تو وزن کیا یا لام کلمہ کے مقابلہ میں واقع کیوں ہوئی سوچ رہے ہیں شرم نہیں آتی. ناقص کے لام کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہوئی تو ماقبل مکسور ہے. بتاتے ہوئے تو اس کے بعد تو واو مضموم بھی واو مدہ بھی ہے. یا کے بعد واو مدہ اور یہ یاد یا مضموم ما قبل مکسور یا کے بعد ما بعد واو مدہ. پھر لا يسمع تو اس واو کو واو کدھر آ گئی؟ ہاں اس یا کو ضمہ کی حرکت دینا. آگے ضمہ ہے تب کون سی ضمہ کی حرکت دینی ہے؟ اوتیو میں یا کوئی مقصور ہے تو آگے ضمہ ہے تو پھر ضمہ کی حرکت کیا دینی ہے اس کو؟ فتح یافتہ ہو. یا مضموم ما قبل مکسور یا کے بعد واو مدہ. یہ کہنے کے بجائے دو ہاں. لگاؤ کانوں کو بھی لگاؤ تو یہ بات صحیح ہے تمہیں پتہ ہو. بولو اونچی سے تم نے کوئی کچھ نہیں ابھی پڑھا. یا کا ماقبل اس یا کا ماقبل مکسور ہو تو اس یا ماقبل کی حرکت کو ما قبل کی حرکت ہوتی ہے کہ یا کی حرکت ہوتی ہے.
سما یسما یا تو بیوقوف ماقبل دیر کنو کی کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا یا مضمومہ ہے ماقبل مکسور ہے، قاعدہ نہیں پڑھا ٹھیک ہے اور فاتح یافتہ کہ یار کہ نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، اس کے بعد واو کو بھی یہ دارابا مدہ بھی ہے۔ یاد ربو یعنی ان کے نزدیک دارابا سے یا کہ مضارع یاد ربو ہوتا ہے، تمہارے ساتھ معاون بن جائے اس کے آگے ٹھیک ہے واو مدہ بھی ہے اوپر تو لکھو پھر کیا بن گیا جب یہاں کی نقل کر کے ماقبل کو دی پھر کیا ہوا اوتی یو میں، او تو ہاں تو وہ یا ساکن ماقبل مضموم ہو گیا۔ اب تو یہ تو بڑا نہیں جانا، تو قاعدہ کیا ہے یا ساکن ماقبل مضموم ہو تو اس یا کو واو سے بدلنا سمجھ آ گئی؟ واجب بدلا تو دو واو اکٹھی ہوگی، دونوں ساکن ہیں تو پھر کیا ہوگا التقاء ساکن ہے بےخوبی سے پڑھی دو واو اکٹھی ہوگی التقاء ساکن علی غیر حدی غیریت حدی تو نہیں ہوا دعاء تو غیریت دی تو پھر کیا کریں گے؟ اس واو کو ایک واو کو حذف کر دیں گے، ہاں تو پھر کیا ہو گیا؟ او تو ہو گیا، ہاں اب اوتو ہوا، ایڈی جلدی اوتو ہو جاتا ہے اتنا ٹائم کیوں لگا؟ ہاں اوتو، پھر اوتو سے اوتو کیسے ہو گیا پھر؟ او تو اصل میں او تو تھا، ہاں کلمہ کے شروع میں اصل میں کیا تھا؟ دو حمزہ اکٹھے آ گئے تو قاعدہ کیا جاری ہوا؟ پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا، واو سے بدلیں گے تو او تو ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ دو حمزہ اکٹھے ہوں، دوسرا ساکن پہلا متحرک ہو، پہلا تو دوسرے کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا۔ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ شروع میں دو کلمے ہوں، دو حرف ہوں، دو حمزہ ہوں، دوسرا ساکن ہو، پہلا متحرک ہو، تو پھر دوسرے کو پہلے کی حرکت کے موافق جو حرف علت بنتا ہے اس سے بدلنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب یہاں او تو میں پیچھے پیش ہے تو پیش واو کو چاہتی ہے تو دو حمزہ کٹھے تھے تو لہذا پھر دوسرے کو واو سے بدلا اور یہ بدلنا واجب ہو او تو۔ یہ اس کا مطلب ہے ٹھیک کہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہم کریں گے یہ کہ یہ باتیں کرنے والے تو باتیں کرتے ہیں، علماء فارغ بیٹھے ہیں، علماء اور گونگا انہیں تو یہ پتہ نہیں کیوں گفتگو کرتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں۔ کچھ 4 دن جو ہے نا آ کے تو مدرسے بیٹھ جاؤ، جو علماء پہ بھونکنے والے ہیں ان کی بات کرتا ہوں، جو طلباء پہ بولتے ہیں، علماء پہ بولتے ہیں کیا ہوا اور طرح طرح کی زبانیں کھولتے ہیں۔ مطلب یہ 4 دن آگے بیٹھے تو صحیح نا، انہیں پتہ چلے کہ علماء بنتے کیسے ہیں اور محنت کتنی ہوتی ہے۔ تو قرآن کا ترجمہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایسے تفسیر ہو جاتی ہے، قرآن ایسے ہی سمجھا جاتا ہے عربی میں۔ یہ کوئی اردو زبان تو نہیں ہے، کوئی انگلش تو نہیں ہے نا کہ سنٹینس رٹا لگا لیا، سنٹینس چل گیا۔ آنکھ یہاں تو ایک ایک لفظ پہ گفتگو ہوتی ہے کان نہیں اور کتنی وضاحتیں ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر بہری ترجمہ صحیح کرنا آتا وہ ہے، کلی رہتے لفظ بولنے سے ہی آتی ہیں، اس کے تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ ہیں سمون کا یہ ترجمہ کریں تو گے جس کو سیکھے گی نہیں پتہ چلنا تو اس کو اصل کا نہیں پتہ چلنا، اس نے مادہ پہ کیا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا پتہ چلنا کہ اس کا مادہ کیا ہے، یہ زبان الف تا یا ہے یا الف کو نکال کے تا یا نون ہے کیا ہے، تو پھر مادہ میں جا کر پھر اس کا معنی، پھر معنی کا تعین کیسے ہوگا اور یہاں معنی کون سا ٹھیک رہے گا، تو پھر جا کر کہیں معنی ترجمہ صحیح ہوتا ہے، ترجمہ صحیح ہوتا ہے۔ فعلن یہ لیکن جمع کا وزن ہے۔ جو نہ بیٹھے ہوں، ظاہر ہے جنہیں علم نہیں، انہوں نے پھر ایسے بولنا سمجھا کہ بس جو ہے نا مجھے نہیں آتا ترجمہ دے کے عالم بن جاتی وہ ہیں میں نے آگے بتایا تھا اپنا خیال آگے بس، ٹھیک ہے اور خود ہی جو ہے نا مترجم بھی بن جاتی ہیں۔ نہیں تو 10 ترجمے سامنے رکھیے، یعنی میرے نزدیک یہ ترجمہ ٹھیک ہے، ترجمے سے پتہ چل رہا بہری نہ کوئی اس کے بعد معیار، نہ تو اس کو کسوٹی، میرا کان نہ کوئی پہچان وہ بنا دی۔ کہ کیسے جو ہے اس کو پہچانا جائے گا، کیسے اس کو اب سم پہچانا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اور یہ تو اب بتاؤ مشبہ ہے، علم، آپ نے پڑھا ہے افعالو ہاں سیگا مصدر ثلاثی مجرد جیسے صحیح اب یادو سامیہ یسمعو سامیہ یسمعو جیسے عالمہ، افعالو جیسے علم فہوا عالمون، افعالو ظالمون، جیسے اعور افعالو جیسے احمر پڑھا نہیں احمر ثلاثی سورہ رقم والا افعالو مزید فی احمر ثلاثی مجرد اب یادو اسباب سفید رنگ والا اسودو کالے رنگ والا ضرب یضرب داربا جیسے سبز رنگ والا سبز ظلم یظلم ظالم یظلم ظلم فہوا ہاں ظالمون، فعلا یعرفون، یعنی کہ
وہ آپ نے پڑھی सीगा जमा मुज़क्कर طریقہ गायब جدیدہ नहीं फ़िल पढ़ा मुज़ारे मुस्बत बैदा मारूफ सौदा सलासी मुजर्रद काली जैसे इसबाब बैदा चिट्ठी सामी इसमा चिट्ठी चीज काली عرفہ चीज, सौदा काली تو تم نے سمی اسماء کہاں کہا دماغ حاضر نہیں نا یعرفون سیگا پوچھا جا رہا ہے یعرفون بتا رہے پوچھا گیا تھا تو تم کیا بتا رہے یعرفون ٹھیک ہے نہیں پڑھا حمراء سرخی والی مندر شوئی یکتمون سورہ رنگ والی يكتمون سورہ يكتمون سيغا جواب مذكر الغائب فعل مضارع مثبت ان دونوں کی فعلو جمع آتی ہے ثلاثي فعل مجرد افعل فعلا افعل صفتی ناصر کی يوسف مؤنث فعلا یعلمون تو جمع دونوں کی سیغا جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد سے اسباب زیادہ سرخ رنگ والے سمیع یسمع ٹائم کیوں لگتا دیکھنا ہے پڑے گا نا حمر بید سمیع یسمع یسمع سفید رنگ والے ایام بید سفید رنگ والے ایام ٹھیک ہے ایام بید یعملون यामलून یعملون यामलून सीगा जमा मुज़क्कर गायब फ़िल मुज़ारे मुस्बत मारूफ सलासी मुजर्रद से इसबाब सामी इसमाउ جیسے اسود اور عالم سودا عالم میں یعملون پوچھ رہا ہوں کہ یعلمون پوچھ رہا سود ہوں عاملہ سوچ رہی ہیں یعمل عملا فهو سودا کا معنی عامل اور زیادہ کالے رنگ والے ایک تھے نہیں نا ظلموا اسود ہوئے ظلموا ٹھیک ہے ایک کالی ہوئے تے سودا ہے یا تو زیادہ کالے نہیں معلوم زیادہ ثلاثي مجرد کالے نے بعد ایسے کالے ہیں ان کے دل پہ تالے ہیں ضرب يضرب ان کے اور سنیوں کی اچھا روشن ان کے ارسلنا تالے ہیں सीगा जमा मुतकल्लिम سمجھ آئی फ़िल माज़ी मुतलक मुस्बत मारूफ सलासी मज़ीद फ़ी गैर मुल्क बार बे हमज़ा वसल बाब इफ़आल اور مونس آئے بابی इफ़आल کیا ہے کہ افعال ارسل یرسل इंसान फ़वाल یعلم سم يعلم ما يعلم فعلا سيغا واحد مذكر الغائب فعل اسمامو فعل اسم مضارع مثبت ادغام ہو گیا معلوم تو سماؤ میں بھی کیا ہو گیا سامع يسمع ادغام دو یعلم سمی اسمع بیوقوف ہے تو دل تو کرتا ہے جو یہ دونوں کان پکڑا کے نا دو لگاؤں تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے اسمامو یعلم وہ شد ہے دن عالم اور یعلمون ایک طرح کیوں ہے کون سا باب ہے؟ تھا تو ادغام کی شرط یہ ہوتی ہے کہ پہلا ساکن ہو اونچی بولو دوسرا ثلاثی مضیف فی اس لیے اس کے اگر نقل کر ما قبل کو تھی تو میم ساکن ہوا دوسرا متحرک ہوا ہے تو ادغام کر دیا تو تفعیل اسمو ٹھیک ہے کیا جیسے تعلیم اسمامو جیسے اسمامو اور تعلیم نے بھی سمی اسماء بنا دی ادھر بھی دو ٹھیک ہے ایک طرح کی علم یعلم پہلا ساکن دوسرا بولو علم سناؤ ادغام کر دیا تو کیا بن گیا سماؤ اسمو بہرا سماؤ بہری معلم سماؤ لم يعلم لم يعلم انہوں نے کدھر وہ باہری بنا چھوڑی ٹھیک ہے بطری لا يعلم بری لا يعلم لا میں نے يعلم پہلی کہا ہے کیا کہا پتہ بھی کوئی نہیں عالم ہوتا الامر منہم سماؤ اور سمجھ آئیے علم اس لیے حضرت خاتم اسم لا تعلم لا تعلم لا خاتم يعلم لا يعلم کو اسم تعلم الظرف منہم معلم معلم کہ معلم وہ عورت جو آپ ہاں سے مسئلہ پوچھتی اے نا مولم نے بھی مولا بنا چھوڑو یہاں شکیردن کا پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا جب کوئی معاملہ ہوا اللہ پاک عمل کی وہ توفیق ہچکچاہٹ عطا فرمائے ہچکچاہٹ سی اس نے محسوس کی شرمندگی سی کہ حضرت حتیٰ آدم اسم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تو آپ نے اس عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے آپ کو یوں کیا کہ اسے پتہ چلے کہ میں تو بہرا ہوں میں نے سنا ہی نہیں میں نے تو جب آپ نے ایسے کیا عورت کی شرمندگی دور ہو گئی وہ سمجھے گئے تو بہرے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا انہیں ہمارا خلاق یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کیا کرتے ہیں اب نیٹ دیکھو نیٹ میں طوفان بدتمیزی کھڑا ہے لعنت تک کے لفظ بول دیتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے بکواس کرتی ہے پتہ نہیں یہ کیسی مخلوق ہے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں تم لوگوں کو دین دیتے ہو تمہیں تو چھتر مارنے چاہیے تمہاری زبان جیسی گندی ہے تمہیں شرم و حیا دلی ختم ہو گئی ہے یہاں تو اللہ کے ولی کامل ہیں اور وہ عورت جو بات کرتے ہوئے جو ایک تقاضا بشریت تھا اس کا ظہور ہوا تو شرمندگی ہوئی تو اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہرا کروا لیا اپنے آپ کو پتہ نہیں یہ کون سے بابا جی کا نام لیتے ہیں کون سے فلاں بزرگ کا نام لیتے ہیں بزرگوں کا نام بدنام کرتے ہو تو شرم نہیں آتی کردار ایسا کرو نام لینے کی ضرورت نہیں اگلے کہیں گے کسی نے اس کی تربیت کی ہوئی ہے واقعی ان پہ اللہ کا فضل ہے اور آگے یہ ماننے والے ہیں ایسے ماننے والے بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ
کبھی کسی کی عزت پہ حملے، کبھی کسی کی عزت پہ حملے. تو یہ دیکھو